على محمد وآل محمد وعجل فرج بظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
الکریم صلوات عنایت عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ یاسین کی ان 4 ابتدائی آیات مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ آپ کی قسم، اے میرے حبیب آپ کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم، اور اس حکمت آمیز قرآن کی قسم، یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ خداوند عالم یہاں پر خود اپنے حبیب کی بھی قسم کھا رہا ہے اور قرآن کریم کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کا مرتبہ بیان کر رہا ہے کہ آپ جو ہے میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس راستے پر رسول چلتے ہیں اسے صراط مستقیم، سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ جس راستے پر رسول اللہ آ جائے وہ صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ خداوند عالم نے دیگر سورہ 3 میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ خداوند عالم جو ہے یہاں پر انجیر کی قسم کھا رہا ہے اور اسی طرح سے زیتون کی قسم کھا رہا ہے، وطور سینین، اور وہ طور سینا کی قسم کھا رہا ہے، ھذا البلد الامین، یہ جو ہے امانت دار شہر ہے۔ اگر ہم تفسیروں میں دیکھنے جائیں تو یہ کس شہر کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ شہر مکہ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس شہر مکہ کو خداوند عالم ایک امانت دار شہر کر کے اسے خطاب کر رہا ہے، اسے لقب عطا فرما رہا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مکہ کو کبھی بلد الامین رسول اللہ کی آمد سے پہلے نہیں کہا جاتا تھا، یعنی جس زمین پر رسول اللہ کی آمد ہو جائے وہ امین بن جایا کرتا ہے، جس زمین پر رسول اللہ کی آمد ہو جائے وہ امیر المومنین بن جایا کرتا ہے، جو امین بن جایا کرتا ہے، اور جسے رسول اللہ اپنے کاندھے پر اٹھا لے وہ امیر المومنین بن جایا کرتا ہے۔ صلوات پیش خداوند عالم نے رسول اللہ کی تو پہچان کرا دی، لیکن رسول اللہ کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت مبارکہ میں خداوند عالم فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وہ ان کے اوپر جو ہے قرآنی آیات، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آیات کی تعلیمات انہیں دیتا ہے، ان کے سامنے جو ہے تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کا ایک کام کیا ہے؟ نہ صرف قرآنی آیات پڑھ کر اپنی امت کو سنانا، لیکن رسول اللہ کا اہم کام بتایا گیا تزکیہ نفس، نفس کو پاک پاکیزہ کرنے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ اب جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو نفس کی کچھ قسمیں ہوا کرتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ 3 کا باقاعدہ قرآن کریم میں نام آیا ہے۔ نفس لوامہ، نفس امارہ، یہ کون سی نفس ہوتی ہے؟ وہ نفس جو کہ انسان کو مایوسی میں ڈالتی ہے، جو انسان کو خواہشات کے پیچھے بھاگنے پر آمادہ کرتی ہے، اسے جھکجھوڑتی ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے بھاگے اور انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہی نفس جو ہے اسے کہتی ہے کہ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، تیری توبہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہے، لہٰذا اسے مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ نفس یہ کہتی ہے کہ اگر آج تم نے راہ خدا میں کچھ دے دیا، دولت کو راہ خدا میں انفاق کر دیا، تو پھر کل کو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ کہاں سے تمہارے پاس دولت آئے گی؟ کہاں سے تمہاری زندگی اس دنیا میں گزرے گی؟ اسی طرح سے اگر جنگ کے میدان میں اولاد کو بھیجنا ہوتا ہے تو ماں کے ذہن میں آ کر جو ہے یہ نفس جو ہے ایک ماں کو اپنی اولاد کو روکنے پر مجبور کرتی ہے کہ تم نے اگر اسے جنگ کے میدان میں بھیج دیا، اگر یہ شہید ہو گیا تو تمہاری زندگی کس کے سہارے آگے بڑھے گی؟ تو یہ نفس امارہ ہوتی ہے جو کہ مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور نفس لوامہ کون ہوتی ہے؟ نفس لوامہ وہ کہ انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب بن جاتا ہے،
تو یہ نفس جسے ہم ضمیر کہتے ہیں یہ انسان کو توبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، جسے ہم اپنا کانشنس بھی کہتے ہیں کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جاؤ، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ وہ کیفیت ہوتی ہے نفس کی جب اگر ایک مرتبہ یہ نفس امارہ یہ کہے کہ آج تم نے دولت کو لٹا دیا، انفاق کر دیا، تو یہ نفس سامنے آ کر کہتی ہے اگر میں نے دولت دے بھی دی تو جو ہے جس نے آج مجھے دولت دی ہے وہ تو کل بھی باقی ہے، اگر آج مجھے بیماری آ گئی تو جس نے بیماری بھیجی ہے شفا عطا کرنے والا وہ تو کل بھی ہے۔ یعنی اطمینان کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں۔ تو انسان جو ہے ان کیفیتوں سے گزرتا ہے اور جب مشقت کرتا ہے اللہ کی راہ میں تب کہیں جا کر جو ہے اس اطمینان کی کیفیت پر پہنچتا ہے جہاں خداوند عالم خود جو ہے ایسی نفس کو پکار کر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ بھی تجھ سے راضی تو بھی اس سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ خواہشات انسان کو کس مقام پر لے کر آتے ہیں کہ معصوم اپنے قول میں بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان خواہشات کی پیروی کر لے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان خواہشات کو اپنے قابو میں اختیار میں لینا سیکھ جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے، بڑھ کر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ خواہشات کی پیروی ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کتنے صحابہ تھے رسول اللہ کے، سب رسول اللہ کے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن جب خواہشات کا معاملہ آیا تو پھر یہ سوال نہیں کیا یا اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم خود اپنے باغ کا کھا رہے ہیں یا ہم اس کے باغ کا کھا رہے ہیں، اس کا باغ چھین رہے ہیں جس کو نبی نے خود اپنی طرف سے اللہ کے حکم سے ہبا کیا ہوا ہے۔ یہ خواہشات کے پیچھے جانے کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کبھی بہت ہی زیادہ مومن ہو لیکن خواہشات پر اگر کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ اسے اس مقام پر لا کر رکھتی ہے کہ پھر خداوند عالم بھی اس سے راضی نہیں رہتا ہے، شہزادی کونین اس سے راضی نہیں رہتی ہیں اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دشمنان اہل بیت زہرا کے قاتلوں پر مولا کائنات کے پاس ایک فرد آیا، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ مولا میں نے چوری کی ہے۔ تو امیر المومنین نے 3 مرتبہ اس سے سوال کیا، اور جب تیسری مرتبہ بھی اس نے اقرار کیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اب حد جاری کرنا مجھ پر فرض ہو گیا، اس لیے کہ تو نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا ہے۔ قمبر کو بلایا، قمبر جو ہے اپنا تلوار لے کر آئے، اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اس کی انگلیوں کو جدا کر دیا جائے۔ یہاں اس کی انگلیاں جدا کی گئیں، یہ شخص وہاں سے پلٹا، یہ کہتے ہوئے پلٹا کہ مولا آپ نے درست فیصلہ کیا ہے، اور جب پلٹا تو اس کے بعد یہ کہتا ہوا پلٹا کہ علی حق ہے، علی کا فیصلہ حق ہے، علی وہ ہیں جو نہ اپنوں میں اور نہ پرایوں میں فرق کیا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ پلٹا، وہاں پر منافق سے ملاقات ہوئی اور منافق نے طنز کرنا شروع کیا، تیرا مولا کیسا ہے، تو اتنا چاہتا ہے اپنے مولا کو لیکن تیرا مولا تیرے ساتھ رعایت بھی نہیں کرتا، تیرے ساتھ رحم بھی نہیں کرتا، تیری محبت کو قبول بھی نہیں کرتا۔ تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میرا مولا وہ ہے جو انصاف پسند ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کو انصاف کی بنا پر شہید کیا گیا، انصاف قائم کرنے کی بنا پر۔ تو یہ شخص جو ہے طنز کر رہا تھا، یہ مولا کے قصیدے پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ یہاں پر ایک مرتبہ کسی نے مولا کو آ کر یہ خبر دی کہ یہ قصیدہ پڑھتا ہوا آپ کا جا رہا ہے، مولا آپ نے اس کو سزا دی ہے، آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ امام حسن کو بھیجا، کہا کہ اسے دوبارہ سے میرے پاس لایا جائے۔ دوبارہ لایا گیا، جیسے ہی اسے قریب لایا گیا مولا نے اس سے کہا کہ تو میرے فضائل پڑھ رہا تھا، تو میرے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مولا یہ زبان نجس ہے لیکن مولا اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کی فضیلت کو بیان کروں۔ جب اس نے یہ کہا تو مولا نے کہا کہ اچھا اپنا وہ ہاتھ سامنے کر۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا، مولا نے ایک مرتبہ اس ہاتھ کے اوپر کپڑے کو رکھا، اس کپڑے کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا، اور جیسے ہی ہاتھ کو رکھا اس کے بعد مولا نے جو ہے ایک مرتبہ خداوند عالم سے دعا کی، اے پروردگار تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ،
جس کے نام کو تو نے اپنے نام سے مشتق فرمایا. تجھے تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام سے مشتق فرمایا، اس کی انگلیوں کو دوبارہ اس کے ہاتھ میں جوڑ دے. یہاں پر مولا کا یہ دعا کرنا تھا. جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا تو وہ ہاتھ بالکل اس کے ماضی کی طرح نظر آیا، جس میں جو ہے وہ شکن بھی نہیں نظر آئی، وہ شگاف بھی نہیں نظر آیا جہاں سے وہ ہاتھ کاٹا گیا تھا. ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے سوال کیا، مولا اگر جوڑنا ہی تھا تو انہیں توڑا کیوں تھا؟ جوڑنا ہی تھا تو انہیں کاٹا کیوں تھا؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا یہ اس کے جرم کی سزا تھی، اور جو میں ابھی جوڑ رہا ہوں یہ اس کی مجھ سے محبت کا صلہ ہے. صلوات بھیجو محمد والے. عزیزان محترم، مولا نے سزا بھی دی اور مولا نے محبت کا صلہ بھی دیا. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم اہل بیت کی سزا سے، ان کے عذاب سے محفوظ نہیں ہیں. ہاں، محبت کی بنا پر، ولایت کی بنا پر ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ رحم دلی سے کام لیا جائے گا، شفاعت کی جائے گی، لیکن صرف ولایت کی بنا پر انسان اگر اپنی ساری زندگی گناہ پر گزار دے اور گناہ کو اپنے دل میں گھر کر لے، اس لیے کہ گناہ بیماری کی طرح ہوتا ہے. اگر بیماری جسم کو آتی ہے، جسمانی بیماری ہوتی ہے، اگر اسے وقت پر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا، اسے کیور نہیں کیا گیا، تو یہ بیماری سارے جسم میں سرایت کر جاتی ہے اور پورے جسم کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. گناہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. انسان اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کی خیر ہے، لیکن کبھی کبھی انسان گناہ اس طرح سے انجام دیتا ہے تو اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا. بہت افسوس کی بات ہے. میں اپنی جوان بہنوں کے لیے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا وقت نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے نہیں ہوتی ہیں، لیکن جوان بہنوں کے لیے، اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے، کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بدترین سائٹس ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. گناہ جو ہے ہمارے بالکل سامنے ہے اور ہم بہت ہی تنہائی میں انکوگنیٹو ٹیبس آ گئے ہیں نا، کہ اب کوئی پتہ بھی نہیں کر سکتا آپ کی ہسٹری میں سے کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. ان سے بچیے، اس لیے کہ جو تنہائی میں کیا ہوا گناہ ہے وہ اللہ کے قریب بڑا گناہ شمار ہوتا ہے. کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن تم نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ دیکھنے والا ہے. تم نے یہ نہیں سمجھا کہ تمہارا امام ہے جس کے سامنے تمہارے اعمال کو حاضر کیا جا رہا ہے. تو انسان ان سے دور رہے، ورنہ یہ چیزیں جو انسان کو کھا جاتی ہیں اور اسے کب جو ہے ایمان سے کفر کی طرف لے کر آ جائیں، انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا. کب شمر جیسے شخص جو کہ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ میں ہے، مولا کائنات کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ جو ہے معاویہ کے خلاف وہاں پر جنگ کے میدان میں ڈٹا ہوا ہے، وہ روز عاشور امام حسین کی خون کا پیاسا ان کی گردن کو قلم کرنے کا عزیزان محترم، نبی عیسیٰ کا دور ہے، شہر میں قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے. لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا روح اللہ، آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ بارش کو نازل کر دے، ورنہ ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. جانور ہلاک ہو رہے ہیں، انسان ہلاک ہو رہے ہیں، ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. نبی عیسیٰ نے تمام اپنی رعایا اور تمام اپنی امت کو ایک مرتبہ ایک میدان میں جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو نبی عیسیٰ نے ان سے کہا کہ تم میں سے جس نے بھی کوئی بڑا گناہ کیا ہے وہ یہ میدان چھوڑ کر چلا جائے. جس نے بڑا گناہ کیا ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتا. ایک ایک کر کے جو ہے وہ میدان خالی ہو گیا. اب اس میدان میں صرف نبی عیسیٰ تھے اور ایک شخص اور. نبی عیسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ اے شخص، تم نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا گناہ نہیں انجام دیا؟ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا. تو نبی عیسیٰ کہتے ہیں یقیناً اللہ نے تیری توبہ کو قبول کیا ہے، اسی لیے تو اس میدان میں ابھی کھڑا ہے.
اور پھر اس سے سوال کیا کہ آخر وہ گناہ کیا تھا؟ نبی تھے، لہٰذا اس شخص نے بتانا شروع کیا کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں نماز کی حالت میں تھا تو اس وقت جب رکوع کے عالم میں تھا تو میرے سامنے سے جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت خاتون گزری، اور جب میں نے اس خاتون کو دیکھا تو میری نگاہیں اب میرے پیروں کے درمیان نہیں تھیں، اب میری نگاہیں جو ہے اس خاتون کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، وہ جہاں جہاں جاتی تھی میری نگاہیں اسی کی پیروی کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ مجھے احساس ہوا، یہ نفس لوامہ ہے، اس نے احساس کرایا کہ اے شخص تو کسے دیکھ رہا ہے؟ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے اللہ کی طرف نگاہ کرنے کے بجائے تو کسی مخلوق کی طرف جو ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ فوراً جیسے ہی یہ احساس ہوا اس کی نماز تمام ہوئی، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میری نماز تمام ہوئی تو میں نے ایک لوہے کی آری لی اور اپنی اس آنکھ کو جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے نکال باہر کیا، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کی کہ میری اس آنکھ نے جرم کیا ہے، لہٰذا اے پروردگار میں اس آنکھ کو ہی ختم کر دوں گا جو تیرے بجائے جو ہے تیری کسی مخلوق کے پیچھے چلی۔ عزیزداران محترم، اگر آپ تاریخ میں دیکھنے جائیں گے تو ہمارے بزرگوں کے وقت میں اور گزشتہ انبیاء کے وقت میں لوگ اپنا کفارہ دینے کے لیے، لوگ توبہ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر وہ گناہ انجام دیتے تھے تو اس کا اتنا ہی بڑا جرمانہ بھرا کرتے تھے۔ ہمارے لیے آج کتنا آسان ہو گیا ہے، ہم جو ہے توبہ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت بھی نہیں طلب کرتے، ہمیں وہ گناہ ہی نہیں لگتا ہے۔ لیکن جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، اگر ایک روز گناہ کرتے تھے تو دوسرا دن جو ہے روزے سے کاٹا کرتے تھے، تاکہ جب جب بھوک اور پیاس کا احساس ہو تو وہ گناہ یاد آئے جس کا جرمانہ وہ بھر رہے ہیں، جس کا ہرزانہ وہ بھر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا گیا، نبی کریم کو انسان کی نفس کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس لیے کہ نبی کریم کی امت سب سے افضل ترین امت ہے۔ اگر افضل ترین امت ہے تو اسے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس دنیا میں پیش آنا چاہیے تاکہ روز قیامت اپنے رسول کے سامنے وہ سرخرو ہو سکیں، رسول انہیں اپنی امت میں شمار کر سکیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ نبی عیسیٰ تھے۔ نبی عیسیٰ کے بارے میں خداوند عالم نے کئی ساری آیات مبارکہ قرآن کریم میں درج فرمائی ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ان کے پاس میں بھیجا تھا، لیکن جب جبرائیل کو بھیجا تھا تو ملک کی شکل میں نہیں بھیجا تھا، بشراً سویہ، مکمل انسان کی شکل میں جو ہے ان کے سامنے حضرت جبرائیل حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو کیفیت ہم جناب مریم کی جانتے ہیں کہ جناب مریم نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو انہیں نامحرم شمار کرتے ہوئے فوراً ان کے اندر خوف طاری ہوا۔ جناب مریم جس کے لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ، سچ بولنے والی۔ حضرت مریم معصومہ بھی ہیں، حضرت مریم معصومہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں، لیکن فرشتے کو پہچان نہیں پائیں کہ یہ فرشتہ ہے، یہ ملک ہے، نہیں پہچان پائی۔ لیکن کبھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ کے گھر میں جو ہے کبھی جبرائیل آتے ہیں، کبھی میکائیل آتے ہیں، کبھی راحیل آتے ہیں، کبھی رضوان جنت آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے جناب فاطمہ نے کہا ہو یا سوال کیا ہو کہ یہ ہے کون، یا انہیں پہچان نہ پائی ہو یا خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا ہو۔ ارے ہم جناب فاطمہ کی کیا بات کریں، ان کی بیٹی زینب کبریٰ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ تو جناب زینب کبریٰ کا وہ مقام ہے اس لیے کہ سید سجاد نے خود ان کے لیے فرمایا تھا کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی نے پڑھایا سکھایا نہیں، یعنی جو اللہ کی جانب سے علم غیب کے ذریعے سے پڑھائی اور سکھائی گئی۔ تو جناب زینب کا یہ حال ہے کہ وہ انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا، نہ وہ خوف زدہ ہوئی کہ یہ آ کون رہا ہے ہمارے گھر کے اندر۔ عزیزان محترم، جہاں پر ہم جناب شہزادی کونین کی بات کرتے ہیں
کہ ہم ان کو ماں کہتے ہیں نا، اپنی ماں فاطمہ. ماں بھی ہوتی ہے، بہت مختلف طریقوں کی ماں ہوتی ہے. انسان کی ماں ہوتی ہے، مسلمان کی ماں ہوتی ہے، نبی کی ماں ہوتی ہے، امام کی ماں ہوتی ہے، اور کچھ امت کی مائیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے جناب زینب کبریٰ کے لیے مل رہا ہے کہ انہوں نے کبھی خوف نہ ظاہر کیا، نہ کبھی سوال کیا کہ یہ ہے کون. جس کی کیفیت یہ ہو یا جس مرتبے پر وہ فائز ہو کہ نبی کی ماں جو ہے ایک فرشتے کو پہچان نہ سکے اور اسے نامحرم شمار کر لے، اس کے سامنے جو ہے ایک رسول کی بیٹی یعنی رسول کی نواسی اسے پہچان جائے اور کبھی سوال نہ کرے، تو یہ امت کیسی امت ہے کہ کسی ایک ام المومنین کو جو ہے فاطمہ کے مقابلے میں لا کر کھڑی کرتی ہے اور کہتی ہے یہ فاطمہ جیسی، اور ان کا مرتبہ فاطمہ کے برابر ہے. عظمت جناب مریم جناب زینب علیہ السلام پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو عزیزان محترم، یہ ہے جناب مریم. خداوند عالم دیگر ایک آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا جناب مریم سے؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ. جب جناب مریم کے قریب وہ آئے ہیں اور جناب مریم نے جو ہے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہی کہ میں تم سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اگر تم ایک پاک دامن انسان ہو، ایک پاک دامن فرد ہو. تو پھر حضرت جبرائیل نے ان کو تسلی دینا چاہی اور انہوں نے کیا کہا کہ میں جو ہے اللہ کی طرف سے یعنی تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. رسول جس کو اللہ بھیجتا ہے اسے کہا جاتا ہے، ہم ان رسولوں کی بات نہیں کر رہے. تو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا قاصد ہوں تمہاری جانب، اور مجھے خداوند عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جا کر ایک غلامن زکیہ، ایک پاک و پاکیزہ بیٹے کی بشارت دوں. یہاں پر حضرت جبرائیل جو الفاظ جو انہوں نے کہے ہیں، جو ورڈز استعمال کی ہیں، اس کے اوپر ہم غور کریں گے. حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں جو ہے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دوں. ہم کہیں گے اے جبرائیل تم اس مرتبے پر فائز ہو گئے کہ تم جو ہے کسی کو بیٹا عطا کرنے لگے. لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تم کو بیٹا عطا کروں گا. میرے پروردگار نے بھیجا تھا کہ میں تم کو بیٹا عطا کروں. بیٹا عطا کرنے والا تو پروردگار عالم ہے. تو جبرائیل کہیں گے کہ ہاں میں اس قابل ہوں، اس لیے کہ میں حسین کے در کا غلام ہوں، میں فاطمہ کے در کا غلام ہوں، میں حسین کے در کا غلام ہوں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بلند صلوات. تو جبرائیل جیسا حسین کے در کا غلام جو ہے وہ حضرت مریم کو بیٹا دے رہا ہے. جب سوال کیا ہے پروردگار یہ جبرائیل بیٹا دے گا، تو اللہ فرماتا ہے نہیں دے گا، یہ الفاظ اس کے ہوں گے لیکن اصل میں دے رہا ہوں گا میں. یہ جبرائیل جو کہ غلام حسین ہے، جب بیٹا دیتے ہیں تو ایک بیٹا حضرت مریم کو عطا کرتے ہیں. تو جب حسین کے در پر اگر کوئی راہب آ جائے اور سوال کر دے تو کیوں نہ امام حسین 7 بیٹے کیا امام حسین کے جملے ہی اگر راہب تو نے بس نہ کہا ہوتا تو میں تب تک تجھے بیٹا عطا کرتا رہتا جب تک یہ قیامت نہ ہوتی. زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہم حسین کی بات کرتے ہیں. حسین کی بیٹی 3.5 سال کی وہ بچی جو بعد اپنے بابا کو روتی رہی، وہ اس قابل ہے کہ کسی کو فرزند عطا کر دے. کسی فرزند کی موت لکھی ہو تو اس موت سے اس کو صحت یابی کی طرف اسے زندگی عطا کر دے. ایک واقعہ ہے، ایک فرینچ عورت تھی جسے جو ہے دمشق بھیجا گیا. دمشق میں ان کی ایک کمپنی تھی اور وہاں پر اسے کام کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور جب دمشق میں آئی ہے تو بالکل
روضے جناب رقیہ کے پیچھے اس کا مکان ہوا کرتا تھا۔ وہ خود یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب سے میں اس مکان میں آئی اور وہاں رہنے لگی، میں روز دیکھا کرتی تھی کہ کسی کی مرقد ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے زائرین آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کچھ روز جب میں نے وہاں گزار دیے تھے تو مجھے جو ہے اس مرقد سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، رونے کی آوازیں مجھے سننے لگیں۔ کہتی ہے کہ ایک دو روز میں نے یہ آوازیں سنی، پھر اس کے بعد یہ آوازیں کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئیں، پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو میں ایک روز اس مرقد کے اندر گئی، اس روضے کے اندر گئی، اور روضے کے اندر جانے کے بعد وہاں کا جو نگہبان تھا اس سے سوال کیا کہ اے شخص مجھے بتا کہ آخر یہ روضہ ہے کس کا؟ اس شخص نے کہا کہ یہ ہمارے رسول کے نواسے حسین کی چھوٹی سی بیٹی کا روضہ ہے جس کا نام رقیہ ہے، آپ سکینہ کہنا چاہیں سکینہ کہہ سکتے ہیں، تو سکینہ کا روضہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس شخص نے سارا واقعہ جناب سکینہ کا بیان کیا، کربلا کا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتی ہے یہ بہت محترم بیوی نظر آتی ہیں، رات میں مجھے ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی یہاں کے لوگوں کو جو ہے اس بی بی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، یہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا، اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکی سے جو ہے بہت زیادہ محبت ہونے لگی، خداوند عالم نے میرے دل میں محبت ڈالی۔ یہ تھی کرسچن، عیسائی تھی۔ کہتی ہے کہ میں پھر اس کے بعد اس روضے میں آنے لگی اور میں نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا تم اس روضے میں کیوں آتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ ہم اپنی حاجتوں کو لے کر آتے ہیں، کسی نے کہا ہم ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان پر سلام کہنے کے لیے آتے ہیں، کسی نے کہا ہم تعزیت پیش کرنے آتے ہیں امام حسین کی۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے۔ یہ کہتی ہے کہ جب لوگوں نے اس طرح سے مجھے جواب دیے تو مجھے محسوس ہوا کہ ان لوگوں کو اس بچی سے بہت محبت ہے، اور پھر میری محبت بھی اس بچی کے لیے بڑھتی گئی۔ ایک روز یہ کہتی مجھے احساس ہوا کہ میں حاملہ ہوں، میرے شوہر میرے ساتھ تھے، میں حاملہ ہو گئی۔ اب چند مہینے گزرے تھے، چند مہینے گزرنے کے بعد ایک روز مجھے بہت شدید درد شروع ہوا، اور جب میرے شکم میں بہت شدید درد شروع ہوا میرے شوہر مجھے طبیب کے پاس لے گئے، لیکن طبیبوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے تمہارے اندر، یہ اس کی زندگی جو ہے یہ باحیات نہیں رہے گا اور یہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، اور یہ جب تک اس اندر رہے گا تمہارے تب تک تمہیں جو ہے درد ہوتا رہے گا، اور اگر تمہیں اس بچے کو نکالنا ہے تو تمہیں آپریشن کروانا پڑے گا۔ وہ کہتی کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی، اس لیے میں آپریشن کے نام سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور میں کافی وقت بعد حاملہ ہوئی تھی، لہٰذا میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کہتی ہے کہ میں رونے لگی، میرے آنسو نکلنے لگے، اور ایسے عالم میں ایک مرتبہ میری نگاہ اس روضے کی جانب گئی۔ میں نے کہا کہ اس بچی کے روضے پر میں روز آ رہی ہوں، یہاں پر آتی ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے یہاں پر آ کر، کیوں نہ میں اس بچی کی بارگاہ میں جا کر جو ہے اس کا وسیلہ دیتے ہوئے خداوند عالم سے سوال کروں۔ وہ کہتی ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں آئی، اور بارگاہ میں آنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو نہیں پہچانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ بہت مقدس اور محترم شخصیت ہیں، اور آپ کے بابا کو جو ہے بے گورو کفن کربلا میں چھوڑ دیا گیا، ان کا سر قلم کر دیا گیا، ان کا سر نوک نیزہ پر اٹھایا گیا، اور آپ اپنی بابا کی یاد میں جو ہے زندان میں رو رو کر ان کی یاد میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ اور میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جب وہ مرادیں لے کر آتے ہیں تو ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں ایک عیسائی ہوں، میں آپ کے مذہب کی نہیں ہوں، لیکن مجھے آپ سے بہت محبت محسوس ہوتی ہے، بہت انسیت محسوس ہوتی ہے مجھے آپ سے، لہٰذا آپ مجھے میرے بیٹے کی زندگی واپس لوٹا دیں، میرے بیٹے کو جو ہے صحت عطا فرما دیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں پر میں نے اپنی دعا پیش کی اور میں گڑ گڑاتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ جب میں گھر گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا وہ جو شدت کا درد تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ درد جو ہے بالکل سے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کہتی کہ مجھے کبھی اس درد کا احساس نہیں ہوا، حتیٰ
کہ جب وقت آیا تو ایک صحیح اور سالم اولاد جو ہے اس دنیا میں آئی، اور اس کے بعد میں نے عہد کیا کہ اس بیوی نے میری مراد کو پورا کیا ہے، لہٰذا اس نے 2 قیمتی قالین لیے اور جا کر اس روضے میں وقف کر دیے۔ عزاداران محترم، یہ جناب سکینہ ہے جو 3.5 سال کی کم سنی کے عالم میں اسے اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا کہ اس دنیا سے گزر گئی، اپنے بابا کو یاد کرتی، اپنے بابا کو روتی تھی۔ عزاداران محترم، ابھی کچھ روز پہلے، 1 ہفتے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی مجلس کی گئی۔ ایک امام موسیٰ کاظم اور ایک جناب سکینہ، پوری تاریخ میں 2 قیدی ایسے ہیں جن کے لاشیں زندان سے برآمد کیے گئے، یا تو امام موسیٰ کاظم کا لاشا زندان سے برآمد کر کے جسر بغداد پر چھوڑ دیا گیا، یا پھر جناب سکینہ جسے زندان سے بھی رہائی حاصل نہ ہوئی اور اس کی قبر اسی زندان میں بنائی گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خداوند عالم کو یہ غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ سکینہ مرادوں کو پوری کرنے والی، حسین کی لاڈلی، جس کو حسین کے سینے کے بغیر کسی کے ساتھ نیند نہیں آیا کرتی تھی، جو حسین کا سکون و چین ہوا کرتی تھی۔ عزاداران محترم، جب اس بچی کو جو ہے لے جایا جا رہا تھا بازاروں سے، اکثر آپ یہ سنتے ہیں نا کہ بچی جو ہے وہ اونٹ سے گر گئی۔ میں نے باقاعدہ ایک عالم کی زبانی، بہت مشہور عالم ہے، ان کی زبانی یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پڑھا ہے کتاب میں، انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ میں نے باقاعدہ یہ پڑھا ہے کہ یہ بچی اونٹ سے گری نہیں تھی، اسے گرایا گیا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس بچی کو اونٹ سے گرایا گیا۔ جب بازاروں سے پھرائے جا رہے تھے، ہر بچے کو اس کی ماں کی گود میں بٹھایا گیا تھا، لیکن سکینہ کے لیے شمر نے کہا کہ تجھے تنہا ناقے کی پشت پر بٹھاؤں گا۔ ارے پہلے جب یہ بچی گرتی تھی تو ایک مرتبہ شمر نے کیا انتظام کیا، جیسے ہی یہ بچی گری تو شمر نے کہا مجھے بہترین طریقے سے اس کا اہتمام کرنا آتا ہے۔ ارے جناب زینب نے کیا سمجھا کہ شمر بچی کو اس کی ماں کی گود میں دے دے گا، لیکن اچانک شمر نے رسیاں منگوائی، ایک مرتبہ بچی کو اونٹ کی پشت پر اس کے سینے کے بل لٹایا، رسیوں سے جکڑنا شروع کیا۔ عزاداران محترم، ایک ماں کے دل سے پوچھئے کہ وہ ماں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ عزاداران محترم، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بچی گری نہیں، بچی کو گرایا گیا تھا۔ ارے جب کبھی علی اکبر کا سر نیزے پر سے بچی کے سامنے سے گزارا جاتا، بچی اپنا آپا کھو بیٹھتی تھی، ارے اپنے بھیا علی اکبر کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کر رویا کرتی تھی۔ کبھی جب بابا کے سر کو گزرتا ہوا دیکھتی تھی تو بابا کو یاد کرتی تھی، اے میرے غریب بابا، بابا انہوں نے میرے کان میں سوراخ کر ڈالا، بابا بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے بابا۔ ارے جب خولی چھیننے کے لیے آیا تھا اور جب چھین چکا تھا تو سکینہ
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم